بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیئر قرآن و تجوید کورس میں خوش آمدید۔ حروف تہجی میں آج ہم بات کریں گے حروف مدہ میں۔ حروف تہجی عربی حروف کو کہتے ہیں الف با تا سے لے کر یا تک۔ ان میں سے سب سے پہلے آتا ہے حروف مدہ۔ حروف جمع ہے حرف کی، اور مد کا لغوی معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا ہے۔ حروف تمام عربی حروف کو حروف کہتے ہیں الف با تا سے لے کر یا تک۔ پھر حروف مدہ کے بارے میں آتے ہیں۔ حروف مدہ تین ہے: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان حروف کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم تلاوت کریں گے تو اس کو 1 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے۔ مثلا ناصر، خالد، رجال۔ تو اس کا پہچان کیا ہے؟ جب الف سے پہلے حرف پر زبر آ جائے، جب الف سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں الف مدہ۔ اور واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش آ جائے اس کو کہتے ہیں واو مدہ۔ اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے۔ الف مدہ، الف تو پہلے سے ساکن ہوتا ہے، اس پر حرکت نہیں آتا۔ جب اس پر حرکت آ جائے تو وہ پھر الف باقی نہیں رہتا، حمزہ ہوتا ہے۔ اور واو ساکن ہونا چاہیے، جب واو ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو اس کو کہتے ہیں واو مدہ۔ اور یا ساکن ہونا چاہیے، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ مثلا واو مدہ کی مثال شکور، صلو، کلو۔ تو یہ واو مدہ ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو 1 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے۔ مثلا شکور، صلو، کلو، یا ناصر، خالد۔ اور اس طرح یا مدہ یا ساکن سے، جب یا ساکن ہو اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے اس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ مثلا مجید، الرحیم، نستعین۔ مجید میں دیکھو یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آیا ہے۔ الرحیم یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آیا ہے۔ نستعین یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ان حروف کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ اب اس کا مشق کرتے ہیں الف مدہ کی، واو مدہ کی اور یا مدہ کی۔ الف مدہ مثلا سائل، فاعل، حافظ۔ واو مدہ واشربوا، غفور، رسول۔ یا مدہ حمید، کریم، رحیم۔ اب آ جاتے ہیں کڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش کے بارے میں۔ کڑا زبر الف مدہ کا مقدار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس طرح الف مدہ ہم پڑھتے اسی طرح کڑا زبر پڑھنا ہے۔ کڑی زیر یا مدہ کی طرح پڑھنا ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی دونوں کو ایک جیسا لمبا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف لین۔ حروف لین کی تعداد 2 ہے۔ حروف لین کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف نرمی سے ادا کریں گے، نرمی سے پڑھیں گے۔ واو اور یا، وہاں پر بھی واو اور یا تھا حروف مدہ میں، اور حروف لین میں بھی واو اور یا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حروف مدہ میں جب واو اور یا آیا تھا تو ہم نے کہا کہ اس کو لمبا کریں گے، 1 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے، اور حروف لین نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے پہچان میں بھی فرق ہے۔ حروف مدہ میں ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ یہ ہے کہ الف ساکن سے پہلے حرف پر زبر آیا ہو، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش آیا ہو، اور یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آیا ہو۔ اور واو لین یہ ہے جب واو ساکن ہو، جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر آیا ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر زبر آیا ہو، اس کو کہتے ہیں واو لین اور یا لین۔ واو لین اور یا لین نرمی سے ادا کریں گے، جھٹکے سے نہیں۔ جھٹکے کے ساتھ ہم کلکل ادا کریں گے، یہ نرمی سے ادا کریں گے۔ مثلا
واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر آئے، اس کو کہتے ہیں واویلین. یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں یائلین. مثلا باو، با واو زبر باو، نرمی کے ساتھ. یا با یا زبر بی، بی. امزا واو زبر او، امزا یا زبر ای، او ای. یہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. نرمی سے یہ حروف ہم پڑھیں گے بغیر جھٹکے کے، معروف طریقے سے ادا کریں گے. مثلا باو، باو اس طرح نہیں پڑھیں گے باو، یہ غلط ہے. بائی، بائی نرمی کے ساتھ، بائی یہ غلط ہے. بائی یہ نرمی کے ساتھ ہم ادا کریں گے. حروف لین اور حروف مدہ میں فرق. حروف مدہ لمبا پڑھیں گے، جس طرح ہم نے پہلے بتایا 1 سیکنڈ کے مقدار کے برابر پڑھیں گے. حروف لین نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. مثلا ہم آیات میں مثلا تلاوت کرتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان میں حروف مد آیا ہے. اِنَّا، الف ساکن سے پہلے حرف پر زبر آیا ہے، اس کو کہتے الف مدہ. اعطینا، اعطینا یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر آیا ہے تو اس کو کہتے یائلین. اِنَّا أَعْطَيْنَا، أَعْطَيْنَا یائلین ہو گیا. الکوثر، واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر آیا ہے، اس کو کہتے واویلین. یہ مشق ہو گئے واویلین اور یائلین کا، اور حروف مدہ کا، اور واو مدہ کا، اور یا مدہ کا. جزاکم اللہ خیرہ.